آزادی اظہار سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں غلام محمد وامق۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں حیرت انگیز داستان بھیڈا کی دوسری قسط، حصہ دوئم۔ وہ یوں تو حرفن مولا تھا، لیکن اپنی معاشی ضروریات کے لیے اس کے پاس تھوڑی سی زرعی زمین بھی تھی، لیکن اس کے اصل کام دو تھے جن سے اسے دلچسپی تھی۔ ایک تو وہ خود جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں تراش کر ان سے ضروریات زندگی کی اشیاء تیار کر کے انہیں فروخت کرتا، جیسا کہ گھریلو استعمال کی تمام اشیاء، فرنیچر وغیرہ۔ دوسرا کام جس سے اسے عشق کی حد تک دلچسپی تھی، وہ تھا ہر قسم کے سانپ یعنی ناگ پکڑنا اور ان کے زہر سے ان کی جلد سے مختلف قسم کی ادویات تیار کرنا، جس میں خاص طور پر سانپ کے کاٹے کا علاج اور سانپ کے ڈسے جانے کے بعد مریض کے جسم سے سانپ کا زہر اپنے منہ سے چوس کر نکالنا تھا۔ دور و نزدیک کے بہت سے لوگ سانپ کے ڈسے ہوئے لوگوں کو اس کے پاس لاتے، جسے وہ اپنی تیار کردہ دوائیاں کھلا کر یا سانپ کا زہر نکال کر مریض کو تندرست کر دیتا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حکمت اس نے کہاں سے سیکھی تھی، یہ حکمت اس نے کہاں سے حاصل کی تھی، کیونکہ خاندانی طور پر وہ سپیرا نہیں تھا۔ اس کے بڑوں نے بھی کبھی سانپ ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اسے سانپوں سے انتہائی دلچسپی تھی۔ اسے اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں علاقے میں کوئی نئی نسل کا سانپ ہے تو وہ اسے پکڑنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاس ایک بین بھی تھی۔ اس کے گھر میں مختلف قسم کے سینکڑوں سانپ ہر وقت موجود ہوتے تھے، جنہیں مٹی کی ہانڈیوں میں یا مٹکوں میں ڈال کر رکھا جاتا تھا۔ اس کے پاس اکیلے سانپ کے لیے پٹاریاں بھی تھیں۔ اس نے اژدہے بھی پال رکھے تھے، جن کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ جس جگہ اژدہے رکھے جاتے تھے اس میں ریت بچھائی جاتی تھی، اور موسم گرما میں اس ریت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، جو کہ گھر میں موجود بچے بھی کر دیتے تھے، لیکن تمام بچوں کو سانپوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، حالانکہ اکثر سانپوں کا زہر نکالا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سانپوں کے زہر سے یا دیگر اجزاء سے ایک خاص قسم کا سرما بھی بناتا تھا، جسے وہ خود ہی استعمال کرتا تھا، جس سے اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پیدا ہو گئی تھی اور اس کے استعمال سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سرمے کی تاثیر یہ تھی کہ جو بھی غیر محرم جوان عورت اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو اس پر فریب فتح ہو جاتی۔ اس روایت سے منسوب بہت سی کہانیاں زبان زد عام تھیں۔ اس کے باوجود اس نے صرف 3 خواتین سے نکاح کیا اور انہیں اپنے ساتھ گھر میں رکھا، جن میں سے ایک خاتون آرائی قوم سے تعلق رکھتی تھی، جسے بعد ازاں چند ناگزیر وجوہات کے باعث چھوڑنا پڑا۔ ان بیویوں سے اس کو بہت سی اولادیں تھیں، جن میں بیٹیاں زیادہ تھیں، جبکہ بیٹے فقط 4 ہی تھے۔ بڑا بیٹا علی شیر لڑکپن میں انتقال کر گیا تھا۔ اس سے چھوٹا نواز علی، جو کہ اپنے والد سے مشابہ تھا اور اسی کی طرح دلیر بھی تھا اور شادی شدہ تھا، وہ گاؤں کے ایک میلے میں منعقدہ انعامی مقابلے کی ایک تقریب میں بھاری وزن اٹھانے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسم میں کوئی تکلیف پیدا ہونے کے باعث بیمار ہوا اور چند دنوں کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد محمد شریف اور اس سے تقریباً 10 سال چھوٹا بیٹا شیر محمد تھا۔ جب وہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر نکلتا تو لوگ اسے احترام سے دیکھتے
اور سرگوشی میں ایک دوسرے کو بتاتے کہ یہ بھیڑا ہے، یہ بھیڑا ہے۔ ایک رات وہ اپنی گھوڑی پر سوار عازم سفر تھا تو راستے میں ایک گاؤں میں اس نے دیکھا کہ ہندوؤں کے ایک گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے گھوڑی کو روکا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سانپ کے ڈسنے سے مر گیا ہے اور اب اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اسے شمشان گھاٹ لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے وارثین نے کہا کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے، پھر بھی آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، اب اس کو مزید تو کوئی نقصان پہنچنے سے رہا۔ بھیڑے نے اپنی جیب سے کسی دوا کی شیشی نکالی، اس میں سے چند قطرے مرنے والے کا منہ کھول کر اس میں ٹپکائے اور شاید اس کا زہر بھی چوس کر نکالا۔ بہرحال روایت کے مطابق کچھ دیر بعد مردہ جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر ماتم زدہ گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اس کا کہنا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کے 24 گھنٹے تک مریض زندہ ہوتا ہے۔ سانپ کے ڈسنے کے 24 گھنٹے بعد تک مریض زندہ ہوتا ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ اس قدر قیمتی حکمت اور انمول نسخہ جات بھیڑے کی اگلی نسل کو منتقل نہیں ہو سکے۔ یہ تھی بھیڑے کی دوسری قسط، اور انشاءاللہ اگلی بار کل ہم بھیڑے کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔